ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کیا نکاح کرنا فرض ہے یا سنت؟ دیکھیں، نکاح کی 5 شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں. یہ کبھی تو فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت موقدہ، کبھی مکروہ تحریمی اور کبھی حرام. نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے. فرض اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان مالی لحاظ سے مستحکم ہو، بیوی کا نام نفقہ ادا کر سکے، میڈیکلی طور پہ فٹ ہو، حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں شادی میں تاخیر کروں گا تو زنا یا اور کوئی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس پہ فرض ہوگا کہ فوراً سے پیشتر نکاح کرے. باقی صورتیں عرض کرتا ہوں. ایک کالر ہے. تو نکاح کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر کوئی میڈیکلی طور پہ فٹ ہے، حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، نان نفقے پر بھی قادر ہے، اور اسے یقین ہے کہ شادی نہیں کروں گا، یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس پہ فرض ہوگا کہ شادی کرے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، میڈیکلی طور پہ فٹ بھی ہے، نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن زنا وغیرہ دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے، گمان ہے، کیونکہ ابھی بس ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا کچھ چیز سامنے ہو، لیکن ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ شاید اور تاخیر کرے تو آج سے اس کا گناہ کی طرف چلا جائے، تو پھر اس پہ واجب ہوگا کہ یہ گناہ کرے، نکاح کرے. تو یاد رکھیں کہ جب نکاح کرنا فرض ہو یا واجب ہو تو اب اس کی تاخیر کرنا گناہ ہے، یا نکاح میں دیر کرنا اس کو گناہ گار کروا دے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں اور بالکل نارمل کیفیت میں ہے، اچھے ماحول میں رہ رہا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے. اور اسی صورتحال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. یعنی اس تیسری صورت پہ سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے کہ میڈیکلی طور پہ فٹ بھی ہے، نہ نفقہ ادا کر سکتا ہے، اگرچہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، پھر بھی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، فوراً نکاح کریں. تو آپ سوچیے کہ جب اس میں نبی کریم کی ناراضگی کا یہ عالم ہے تو پہلی 2 صورتوں میں کس قدر ناراض ہوں گے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے، یہ تو فرض واجب کا ہو گیا اور سنت موقدہ. پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اب اس کے بعد چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ حقوق زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا یا نان نفقہ نہیں دے سکتا، اور اس کا یقین ہے کہ میں نہیں دے سکتا، مثلا اس نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، وہ حقوق زوجیت پہ بالکل قدرت نہیں رکھتا ہے، یا وہ بالکل تنگ دست ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ وغیرہ دے سکے، تو اب ایسی حالت میں نکاح کرنا اس کے لیے جبکہ اس کو یقین ہے حرام ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ تھوڑا سا میڈیکل طور پہ ویک ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل انفٹ ہو، اور اسی طریقے سے نان نفقہ وہ دے سکتا ہے، اگرچہ اس کی روزی ایسی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، جیسے ڈیلی ویجز پہ بعض لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں گمان ہو سکتا ہے کہ یار کبھی کسی دن 1-2 دن 4 دن ہفتہ کام نہ ملے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دے سکوں. اس طرح کا گمان جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غور کیجئے کہ شریعت نے 2 چیزیں بہت ضروری قرار دی ہیں. ایک یہ کہ انسان میڈیکلی طور پہ فٹ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ نان نفقے کی ادائیگی پر اس کو قدرت بھی حاصل ہونی چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں کو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس کے علاوہ لڑکے کی مالی حیثیت کم از کم اتنی ہو کہ فقہا نے فرمایا کہ وہ زوجہ کے کم از کم 1 مہینے کا نان نفقہ تو دے سکے. یہ پچھلے قول کے مطابق یا پچھلے جو زمانے میں مسئلے لکھے ہوئے وہ تو یہی ہے، لیکن ہم آج کل کے دور کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ اب عرف بدل چکا ہے، اس کے پاس کم از کم سال بھر کا خرچہ ہونا چاہیے، یا ایسی مستحکم اس کی نوکری ہونی چاہیے کہ بچی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ ازدواجی زندگی ان چیزوں کی کمی کی بنا پر بالکل جہنم کا منظر پیش کرے. شریعت اس کا بڑا لحاظ کرتی ہے. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.